رات کو پارٹی سے لیٹ آنے کی وجہ سے ابھی تک اس کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے مگر اس کی کوشش یہی تھی کہ تھوڑی دیر اور سو جائے۔ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ ہینڈل کو گھما کر اس نے دروازے کو کھولا۔ سیدھی نظر اس کی بیڈ پر پڑی۔ آدھی بیڈ پر لیٹی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ٹانگوں کو لٹکائے وہ شاید کافی تھکی ہوئی تھی۔ یاسین چلتا ہوا اس کے پاس آیا مگر وہ جو اس کے قدموں کی آواز سن کر اچانک سے کھڑی ہوئی تھی، پاؤں مڑ جانے کی وجہ سے وہ اس پر جا گری۔ اس کے سنبھلنے کے چکر میں وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور وہ دونوں بیڈ پر جا گرے۔ اس کے بکھرے بال یاسین کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ یاسین، تم سے نیچے کوئی ملنے آیا ہے؟ اچانک سے جیا ان کے کمرے میں رونما ہوئی اور انہیں بیڈ پر ایک ساتھ اتنے پاس دیکھ کر اس کے تو پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یاسین کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، اسی لیے وہ جلدی سے ہڑبڑاتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو تم باز نہیں آئی اپنی حرکتوں سے؟ اسے گوریاں ڈالتے وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ جواباً اس کے چہرے پر مسکراہٹ واضح ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں ڈرتی ہوں تم سے؟ سپاٹ لہجے میں بولتے اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ڈرو گی تو تم ایک دن جب میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ یاسین، تو کیا تمہارے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا؟ اس نے آگے چوٹی کر کے غصے سے زنیشا کو دیکھا تھا۔ یہ جو تم زہر اگل رہی ہو، یہی پی کر مر کیوں نہیں جاتی؟ کچھ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ مخصوص سے انداز میں بولتے اس نے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچالی۔ اس کی بات سن کر جیا اندر تک جھلس گئی تھی۔ فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، یاسین کو حاصل کیے بنا نہیں مروں گی، مکروہ سا کہتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ افسوس، تمہاری یہ خواہش بھی ادھوری رہے گی، بلند آواز میں کہتے اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ نیچے کون آیا ہے یاسین سے ملنے؟ وہ ہم کلامی کرتے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی نظر حال میں موجود صوفے پر پڑی۔ وہ جو دیکھ رہی تھی کیا وہ حقیقت تھی؟ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آنکھوں کو بند کرتے اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں کھولی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ اس بار بھی آنکھیں کھولنے پر اسے وہی لوگ نظر آئے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، سامنے صوفے پر بیٹھا شخص اس کا باپ تھا۔ وہ دوڑتی سیڑھی اترتی سیدھی جا کر اپنے بابا کے گلے لگی تھی۔ وحید صاحب نے اسے آتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اپنے بابا کے گلے لگتے اس کے چھم چھم آنسو بہنے لگے۔ ان کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ اپنے بابا کے گال پر بوسہ دیتی وہ پیار سے ان کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ یاسین صوفے پر بیٹھا پرتپاک نگاہوں سے ان دونوں باپ بیٹی کو گھور رہا تھا۔ اپنے بابا کو ملنے کے بعد وہ اشما کے گلے لگتی، آخر کتنی ہی دیر وہ اپنی دوست پلس کزن سے ملی تھی۔ آنسو بہے تو بہتے ہی چلے گئے۔ یاسین اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو وحید صاحب کے ساتھ آئی تھی۔ وہ کیوں ان کے ساتھ آئی تھی؟ وہ ان کی کیا لگتی تھی؟ اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل یاسین جیسا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو اس نے اپنے جوتوں پر گرایا۔ زنیشا، اس کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے مڑ کر یاسین کو دیکھا۔ یہ صاف کرو جلدی۔ اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے اس نے اسے یہاں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یاسین ان کے سامنے کوئی تماشا لگائے، اسی لیے وہ خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنا دوپٹے کا پلو پکڑا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو نیچے کرتے اس کے جوتوں سے کافی کو صاف کیا۔ وہ اپنا دوپٹہ اس کے جوتوں پر پھیر رہی تھی۔ وحید صاحب کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ کیا وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا؟ اشما تو حیران تھی کہ اس قدر سخت دل بھائی ہے۔ اس کا یہ منظر دیکھ کر وحید کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو رہا تھا۔ اس کے جوتے صاف کرتی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یاسین بیٹا، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے لڑکھڑاتی آواز میں بولے تھے۔ بات کرنے لائق کچھ چھوڑا ہے آپ نے؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس نے ایک ٹانگ پر اپنی دوسری ٹانگ چڑھائی۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تم میری سزا میری بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ تم نے جو بھی سزا دینی ہے مجھے دو۔ ان کی درد بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ میز پر رکھا تھا۔ آپ کو سزا دیتا تو اتنا درد نہیں ہوتا۔ آپ کو سزا دیتا تو اتنا درد نہیں ہوتا۔ آپ کو جب درد آپ کی بیٹی کو دوں گا تو آپ کی روح تک جھنجھٹ جائے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں۔ کیا پتہ سزا کا اختتام موت ہو؟ سرد لہجے میں بولتے وہ سب کو اپنی جگہ پر شیل کر گیا تھا۔ زنیشا نے بھی یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ تو ٹوٹا تھا اس کے اندر، جس کی آواز بھی اس تک ہی محدود رہی تھی۔ نہیں یاسین، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، اس کی جگہ میری جان لے لو، مگر میری بیٹی کو بخش دو، وہ بے قصور ہے۔
اب کی بار وہ یاسین کے قدموں میں گرے تھے، اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اسی وقت زنیشا نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اپنے بابا کو اس حالت میں، وہ کیوں اپنے بابا کو اس شخص کے پیروں میں گرنے دیتی۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، نہیں بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میری وجہ سے میری بچی کی زندگی داؤ پر لگی ہے، مجھے معاف کر دو زنیشا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ انہیں اس طرح سے روتے دیکھ اشما کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، سخت لہجے میں کہتے وہ اٹھ کر مغرورانہ چال چلتا ہوا آگے کو بڑھا تھا۔ وہ پہلے ہی آفس سے لیٹ ہو چکا تھا۔ بھائی، اشما کی بھیگی آواز کے کانوں میں پڑی تو اس کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ وہ ابھی پلٹا نہیں تھا۔ اسی وقت اس کا دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا وہ سچ تھا؟ یہ لڑکی اس کی بہن تو نہیں تھی؟ اس نے اسے بھائی کیوں بولا تھا؟ وہ مڑا اور اس نے نہ سمجھی سے اشما کی جانب دیکھا تو وہ بھاگتی سیدھی آ کر اس کے گلے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت تھی، دل صدائیں دے رہا تھا۔ تمہیں تمہاری بہن مل گئی، مگر دماغ ابھی بھی بھائی بولنے پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ بھائی کی قربت میں اسے سکون مل رہا تھا۔ اس نے اشما کو پیچھے نہیں کیا، اس کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کو خود سے دور کرے۔ وہ بس اس کا خود ہی دور ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ زنیشا یاسین کو بتانا چاہتی تھی کہ اشما اس کی بہن ہے، وہ زندہ ہے، ان کے گھر میں ہے، مگر وہ نہیں بتا سکی، یہ سوچ کر کہ کہیں یاسین کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ اس کے باپ نے اس کی بہن کی زندگی کیوں بچائی؟ وہ جانتی تھی یہ سب پتہ چلنے کے بعد اشما ضرور آئے گی اپنے بھائی سے ملنے۔ وہ یاسین سے دور ہوئی، اس نے یاسین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ بھائی، میں آپ کی بہن۔ چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو۔ تم اشما؟ وہ جیسے اپنی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ جی بھائی، میں اشما آپ کی چھوٹی بہن۔ اس کی بات سنتے اس کے تاثرات بدلے تھے۔ یہ لڑکی اس کی بہن تھی۔ دونوں کی سنہری آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ وہ کیسے نہیں پہچان پایا اپنی بہن کو؟ اس وقت اس کے چہرے پر سکون آیا تھا، جیسے اسے اس کی بہت قیمتی چیز مل گئی ہو۔ یاسین نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کے آنسو نہیں بہے تھے۔ وہ آخر بار تب رویا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے اپنے آنسو خود پر حرام ہو گئے تھے۔ وہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ اس کا دل موم سے پتھر بن چکا تھا، پھر وہ جتنی چاہے کوشش کرتا اس کا دل روتا تھا، مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے خالی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آتی تھی، مگر آنسو نہیں بہتے تھے۔ وہ آج بھی اندر سے رو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں خشک پڑ چکی تھی۔ اشما کہاں تھی تم اتنے عرصے سے؟ اس کے چہرے پر فکر واضح تھی، مگر اس کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ اشما کچھ بولتی، وحید صاحب بول پڑے۔ بیٹا، اشما تب سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، تب سے یہ ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وہ یاسین کی طرف دیکھ کر بول رہے تھے، مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنی معصوم سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا، جو سو سو کرتی اپنے چہرے پر لگاتار بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میری پیاری گڑیا، اشما کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ دوبارہ سے اسے اپنے گلے لگا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں زنیشا بولوں یا بھابھی؟ تھوڑی پر انگلی ٹکائے وہ سوچنے والے انداز میں زنیشا سے پوچھ رہی تھی، جو اسے سارا گھر دکھا رہی تھی۔ اشما، تمہیں جیسا ٹھیک لگے ویسا بولو۔ وہ مسکرا کر اشما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ، تمہارے اور یاسین بھائی کے تعلقات کیسے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے سے مناسب تو نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی جاننا چاہتی تھی۔ یہ نہ ہی پوچھو، صرف تکلیف پہنچانے کے لیے مجھے ہاتھ لگاتے ہیں وہ، نروٹھے پن سے کہتی وہ اشما کا اوپر کا سارا فلور دکھا چکی تھی۔ نیچے کا فلور اور باہر کا ایریا رہتا تھا۔ اس نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بھائی کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ زنیشا پر ظلم نہ کیا کرے، جبکہ اس کا تو اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، مگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتا وہ ان کی بیٹی تھی۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا قصور تھا۔ اور کون رہتا ہے ادھر؟ کمروں میں نظر مارتے وہ تجسس سے پوچھنے لگی، کیونکہ جب وہ آئی تھی تب تو اس نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا تھا، بس ایک لڑکی ہی اسے وہاں پر نظر آئی تھی، جسے انہوں نے یاسین کو بلانے کو کہا تھا۔ یاسین کے فرینڈز ہیں علی اور جیا، وہ بھی ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت وہ آفس گئے ہوئے ہیں، تو اس نے اچھا میں سر کو خم کیا تھا۔ اشما، یہ تمہارے ماضی کا سچ تو تمہارے لیے بہت کڑوا ہوگا، تم سب جانتے ہوئے بھی مجھے اتنے اچھے سے بلا رہے ہو۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، جس پر اشما کے لیے بے تحاشا عزت اور پیار تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں گارڈن میں آن پہنچی۔ زنیشا، جب غلطی کسی اور کی ہے تو میں سزا کسی اور کو کیوں دوں؟ نرم لہجے میں کہتے وہ تھوڑا سا افسردہ ہوئی تھی۔ اشما، تم سچ میں بہت اچھی ہو،
جھٹ سے وہ اس کے گلے لگی تھی۔ پتہ نہیں تمہارا بھائی کس پر چلا گیا، سنگ دل۔ آہستگی سے بڑبڑاتی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ میم سر کہہ رہے ہیں آج کے ڈنر میں اس کی بہن کے پسندیدہ ڈشز بنائی جائیں گی، آپ بتا دیں کیا بنانا ہے۔ ملازم نے اشما اور زنیشا کو دیکھ کر ادب میں سر جھکایا تھا۔ زنیشا نے اسے اشما کی ساری من پسند ڈشز بتائی، اسے اس کا روم دکھانے کے لیے لے گئی۔ اشما ایشان سے مل کر نہیں آئی تھی، وہ اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ دکھ اس کے لیے کم تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر آ گئی۔ وہ کیسے رہے گا وہاں، اس نے اس کے بارے میں ذرا نہیں سوچا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے اس کی فکر نہیں تھی، بس اس کی اناب گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ وہاں رہے۔ بابا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایشان کے لہجے میں دکھ تھا، اسے سچائی سے انجان رکھا گیا تھا۔ بابا آپ پہلے مجھے بتا سکتے تھے، میں اسے روک سکتا تھا بابا۔ وہ اپنے بابا سے شکوہ کر رہا تھا اور وحید صاحب اپنی بات سنا کر کب سے خاموش بیٹھے اپنے بیٹے کو سن رہے تھے۔ بابا اشما یاسین کے پاس جانا چاہتی تھی، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ وحید صاحب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینی چاہی۔ بابا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جانا چاہتی تھی، مسئلہ یہ ہے آپ نے مجھے میری زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سے انجان کیوں رکھا؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی، یہ سچائی اس پر کسی بم کی طرح پھٹی تھی۔ کیوں بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو مجھے تو بتا دینا چاہیے تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے وہ بکھر رہا ہے۔ اسی وقت شمائلہ نے اسے اپنے سینے میں دبوچا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت کو سمجھ سکتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ سچائی کیا ہے جس وجہ سے عشاء میں ایسا برتاؤ کر رہا ہے؟ اس بات کا علم گزرتے وقت میں ہو جائے گا۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ یاسین کے گھر آنے کے بعد سب نے مل کر ڈنر کیا اور اس دوران وہ جیا اور علی سے بھی مل چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کا مگ پکڑے وہ اشما کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو میری گڑیا؟ یاسین نے محبت پوش نگاہوں سے اشما کو دیکھتے پوچھا تھا اور کافی کا مگ اشما کی طرف بڑھایا۔ کچھ بھی نہیں۔ اب وہ یاسین کو کیا بتاتی کہ وہ عشائم کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ آپ خود کیوں کافی بنا کر لائے، مجھے بول دیتے۔ کافی کا مگ پکڑتے اس نے نرمی سے کہا۔ وہ اشما کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اشما ان کی وجہ سے تمہیں کوئی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ نہیں بھائی، وہ سب بہت اچھے ہیں۔ ماں بابا نے تو کبھی مجھ میں اور زنیشا میں کوئی فرق نہیں رکھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ناراضگی کو ایک سائڈ پر رکھتے اس نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ لیکن وہ میری ماما کے قاتل بھی ہیں، یہ میں کبھی تصور نہیں کیا۔ لیکن وہ میری ماما کے قاتل بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اب اس کی آواز میں نمی آ چکی تھی۔ وہ یاسین کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ہاں یہی بات تو دکھ دیتی ہے، اپنے ہو کر انہوں نے ایسا کیا۔ زرد پڑتے چہرے سے اس نے اشما کی طرف دیکھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ بھائی آپ ماما کے جانے کے بعد کہاں رہے تھے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اکیلے کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ یاسین نے ایک لمبی سانس ہوا میں چھوڑی، جیسے سارا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہو۔ اشما وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرا بچنا بہت مشکل تھا، میرا تو دل کی دھڑکن تک بند ہونے لگی تھی۔ عین وقت پر عمران صاحب نے آ کر مجھے بچایا تھا۔ اس وقت میں ان کے سہارے ہی تھا، انہوں نے مجھے نئی زندگی دی۔ وہ اس وقت مجھے ہسپتال لے کر گئے، میں تو اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ وہی ہسپتال ہے جہاں ماما ایڈمٹ ہے۔ میرے سر کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا، میرے جسم میں کافی زیادہ چوٹیں بھی لگی تھی، مگر جب مجھے ہسپتال کا نام پتہ چلا میں ایک سیکنڈ نہیں رکا۔ میں نے ہسپتال کا ہر کمرہ چیک کیا، مگر مجھے ماما کہیں نہیں ملی۔ شاید مجھے بے ہوشی سے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی ہسپتال میں موجود نہیں تھے۔ میں نے ایک نرس سے ماما کا نام لے کر ان کے کمرے کا پوچھا۔ عمران صاحب بھی میرے ساتھ تھے، میری ماما کا پتہ لگوا رہے تھے۔ پھر مجھے جیسے ہی پتہ چلا سیدھا فوٹیج روم گیا۔ وہاں جا کر میں نے جو دیکھا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوٹیج روم میں دیکھا وحید چاچو نے میری ماما کو مارا تھا، انہوں نے میری ماما کا آکسیجن پائپ کاٹا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں لگے چھوٹے سے بٹن جیسے کیمرے سے وہ بے خبر تھے، نہیں تو وہ اپنا سارا راستہ صاف کر کے جاتے۔ عمران انکل نے مجھے بولا ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، مگر میں اپنی ماما کا بدلہ خود لینا چاہتا تھا۔ ان سب میں عمران انکل نے میری بہت مدد کی، ان کی وجہ سے آج میں اپنا بدلہ پورا کر رہا ہوں۔ نم آنکھیں اس کی درد کی صاف گواہی دے رہی تھی۔ اپنا لہجہ مضبوط کرتے اس نے ساری کہانی اشما کو سنائی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ جا چکی تھی۔ بھائی عمران انکل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ اپنے بھائی کے درد سے چور لہجے کو دیکھتی وہ بول رہی تھی۔ جیا کے ڈیڈ، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگ چکا تھا۔ بھائی آپ رو رہے ہیں؟ اس نے یاسین کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں میری گڑیا، میں ماما کی موت کے بعد نہیں رویا، میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے، اور تم جانتی ہو پتھر دل کبھی رویا نہیں کرتے، پھر ان کا دل موم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی ایموشن باقی نہیں رہتا، خوشی ہو یا غم،
وہ کسی رنگ میں نہیں رنگتا۔ اشما اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آواز میں زمانے بھر کا دکھ تھا، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ کس قدر وہ ٹوٹ چکا تھا اندر سے۔ چلو اب سو جاؤ، کافی وقت ہو چکا ہے۔ پیار سے اس کے گال سہلاتے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی اس سے زنیشا کے بارے میں بات کرے، مگر وہ اس وقت بہت دکھی نظر آ رہا تھا۔ اشما یہ بات بعد میں کرنے کا سوچنے لگی۔ دونوں کے کافی کے مگ وہیں پر پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ یہ روز اس وقت کدھر جاتے ہیں؟ یاسین کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ وہ تجسس کے مارے اٹھ بیٹھی۔ دو تین دن سے وہ اس وقت اٹھ رہی تھی اور یاسین کو باہر جاتا دیکھتی تھی۔ ہولے ہولے وہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ جس کمرے کے اندر وہ گیا تھا وہ اس دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بنا آواز پیدا کیے اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ جائے نماز پر کھڑا وہ شخص سکون سے نماز ادا کر رہا تھا۔ اتنی خاموشی میں کمروں میں بس گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ گھڑی کی بڑی سوئی 5 پر اور چھوٹی 12 پر تھی۔ صبح کے اس پہر باہر ہلکی سی روشنی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی وہ اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آخری وقت نماز تب ادا کی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وہ زمانے جہالت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ اسے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ پاک مجھے صبر عطا کرنا۔ وہ کیا مانگ رہا تھا اس کی دعا سننے کے لیے وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ فرش پر کسی کا سایہ دیکھ کر اس نے جھٹکے سے زنیشا کو بازو سے پکڑ کر آگے کی جانب کھینچا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے سامنے آن گری۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کھلے بازو اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی نظر اس کے بازو میں موجود تویز پر پڑی۔ وہ میں پانی لینے آئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بہانہ لگا، اس لیے جلدی سے خود اس کے جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ ابھی بھی اس کا ایک بازو یاسین کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا بازو پر موجود وہ اس کے تعویذ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تعویذ کیوں پہنا ہے تم نے؟ زنیشا کی طرف دیکھتے اس نے سوالیہ الفاظ میں پوچھا۔ اس کے یوں ٹاپک بدلنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ماما نے ڈالا تھا، نظر بد کا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنے بازو کو نیچے کیا۔ اگر تمہیں خوبصورتی اللہ نے دی ہے تو وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ یہ تعویذوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے خوبصورت سی لائن بولی۔ یہ تعویذ ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم مجھے چھوڑ کر ان تعویذوں کو اپناؤ گے تو پھر اس تک ہی محدود رہو گے۔ وہ پرسکون لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی سنائی آیت زنیشا کو سوچ میں ڈبو گئی۔ میں امید کرتا ہوں تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، کھڑے ہو کر نرمی سے کہتے اس نے جائے نماز کو طے کیا۔ اسے گہری سوچ میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بار بار اس کی سنائی آیت کو سوچ رہی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر وہ سیدھی کمرے میں گئی اور جاتے ہی اس نے کینچی سے اپنا تعویذ کاٹ ڈالا۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کبرڈ سے کپڑے پکڑ کر وہ واش روم میں شاور لینے چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اس نے ٹی پنک کلر کا کرتا پہنا تھا۔ گیلے بالوں کو آگے کی طرف کرتے وہ تولیے سے خشک کرنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھے لیسز باندھتے ہوئے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ آنکھیں اس حسین اپسرا پر ٹھہر گئی تھی۔ اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا تھا اسے، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ اس کی طرف دیکھتی وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ جلدی خود کو کمپوز کرتے وہ اس کے قدموں میں آن بیٹھی۔ اپنے بالوں کو پشت پر پھیلاتے اس نے ہاتھ آگے کر کے اس کے لیسز بند کیے تھے۔ اس دوران وہ تو بس اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ زنیشا کا اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی اسمائل کرنا اس کے دل میں ہلچل مچایا گیا تھا۔ ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی پرتپیش نگاہیں اس کی حالت غیر کر رہی تھی۔ بیوی ہو میں حق رکھتا ہوں، شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے ڈھیٹ پن سے جواب دیا۔ زنیشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور فوراً ہی پلکیں گرا دی۔ نیچے آ کر ناشتہ کر لے، اسے کہتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اشما کو یاسین کے گھر آئے 5واں دن تھا۔ اس دوران عشام اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اب وہ ماما بابا کے ساتھ رشتہ لے کر جائے۔ اس نے تو اشما کو کال بھی نہیں کی تھی۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ موسم اچھا ہونے اور طوفانی بارش کی وجہ سے وہ آج آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی بغیر کمرے میں گئے وہ کچن میں روانہ ہوا۔ موڈ بھی کافی خوشگوار تھا۔ 2 مگ کافی بناتے ہوئے اس نے زنیشا کے ساتھ وقت بتانے کا سوچا۔ اسے بارش بہت پسند تھی اور آج یہ بارش اس کی زندگی کی یادگار بارش بننے جا رہی تھی۔ وہ اشما کے ساتھ چھت پر کھڑی بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ شیڈ کے نیچے کھڑی وہ دونوں ہی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کسی بات پر کھل کر کہہ لگا رہی تھی۔ اشما تمہیں کیا لگتا ہے یاسین مان جائے گا اس شام کے لیے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو اشما نے اپنے شانے چکائے تھے۔ میں بھائی کو بتاؤں گی، میں اور اشام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، امید ہے وہ مان جائیں گے۔
یقین سے کہتے اس نے ایک ہاتھ کھلے آسمان کے نیچے کیا۔ لگاتار برستی بارش سے اس کا ہاتھ بھیگ گیا۔ انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ خوش دلی سے بولتی وہ بجلی کی گرجتی آواز سے کانپی تھی۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، میں سموسے بنا کر لاتی ہوں، تم اوپر ہی رہنا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس نے مزیدار لہجے میں کہا، جیسا خیالوں میں سموسوں کو دیکھ رہی ہو۔ تم کیوں جاؤ گی؟ میں بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، تم صبح سے اتنے کام کر رہی ہو، میں بنا لاتی ہوں، تم انتظار کرو۔ جھٹ سے گئی اور جھٹ سے آئی۔ اس کا آخری جملہ سنتے زنیشا نے کہکا لگایا۔ سر پر ہاتھ رکھتی بارش سے بچتی وہ بھاگتی نیچے گئی۔ بازو فولڈ کرتے وہ آنکھیں بند کرتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی مٹی کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ لگتا ہے بارش بہت پسند ہے آپ کو۔ کسی کی اجنبی آواز اس کی باتوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے نہ سمجھی سے اس لڑکے کو دیکھا اور دوپٹے کو اپنے سر پر اچھے سے لیا۔ میں آپ کا ہمسایہ۔ اس لڑکے نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ مگر آپ یہاں کیسے آئے؟ اپنے الفاظ کو زور دے کر وہ پوچھ رہی تھی۔ کود کر۔ میں کب سے آپ کو دیکھ رہا تھا تو سوچا تھوڑی سی بات چیت ہو جائے۔ زنیشا نے ایبروچ کاکرے سے دیکھا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی مجھ سے بات کرنے کی؟ نخرے سے کہتی اس نے سرسری سے آنکھیں گھمائی تھی۔ جو حکم آپ کا۔ تو محترمہ کیا آپ اس ناسمجھ بندے کو بات چیت کا شرف بخشیں گی؟ ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور مزاحیہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر زنیشا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ ہنستے ہنستے اس کا پیر مڑا وہ گرنے ہی لگی تھی جب اس لڑکے نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ چھت کے دروازے پر کھڑے وہ شخص یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے دونوں مگ پوری قوت سے زمین پر دے مارے۔ یکدم اتنی آواز پر ان دونوں نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ زنیشا جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آج کئی دنوں کے بعد اس کے چہرے پر اتنا غصہ آیا تھا۔ سرخ چہرہ پڑ رہا تھا، لمبے لمبے داغ بھرتا وہ ان کے پاس آیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کا کالر کو پکڑتے وہ گرایا تھا۔ یاسین نے اپنے ایک ہاتھ کا مکے کو صورت بنایا اور کھینچ کر اس کے منہ پر دے مارا۔ اسے کچھ بولنے یا سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ لگاتار مکے اس کے منہ پر برسا رہا تھا۔ یاسین آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے اسے۔ اس کا بازو پکڑے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجال ہے وہ جو رک جائے۔ مسلسل مکے مارنے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ یاسین نے اسے زمین میں دھکا دیتے 2-3 لاتیں مارتے اس کے جسم میں رسید کی۔ زنیشا کا بازو اپنی گرفت میں لیتے وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے ایسے گھورنے لگا۔ اس اس وحشی پن کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس لڑکے کو برستی بارش میں تڑپتا چھوڑ وہ زنیشا کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آیا۔ یاسین میری بات سننے، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے گھسیٹتی وہ تڑپ کر بولی تھی۔ گلے میں جھولتا اس کا دوپٹہ سیڑھیوں میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لایا۔ اسی وقت پوری قوت سے اس نے آگے کی طرف دھکا دیا۔ وہ گھومتی ہوئی زمین پر جا گری۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میرے ہی گھر میں رہ کر ایسی حرکتیں کرو گی اور میں آنکھیں بند کر کے رکھوں گا؟ وہ زنیشا پر چلایا۔ اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ ماتھے کی ابری رگیں اس کے شدید غصے کی صاف گواہی دے رہی تھی۔ تم جیسی عورت ہوتی ہیں کسی ایک کی ہو جانا، تم جیسی عورتیں ہوتی ہی ایسی ہو، کسی ایک کی ہو کر نہ جانے کتنوں سے دل لگاتی ہو۔ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے وہ اپنی بلند آواز میں بولا تھا۔ اس بات کو سن کر زنیشا کو گہرا جھٹکا لگا۔ اس کے الفاظ اسے برباد کرنے کے لیے کافی تھے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے وہ دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی عورتوں سے جو خود کی نمائش کرتی ہیں۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ خاموش آنسو بہاتی وہ اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھنے لگی۔ تمہارا یہ ناپاک وجود میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اسے سڑک پر دھکا دیتے وہ مڑ گیا تھا۔ اچانک دھکا دینے کی وجہ سے تیز رفتاری میں آتی گاڑی اسے ہٹ کر گئی۔ ٹھوکر لگتے ہی وہ سڑک کے دوسری جانب جا گری۔ چیخنے کی آواز پر اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ مڑ کر پیچھے سڑک کی جانب دیکھا، جہاں اس کا بے جان وجود خون میں لت پت پڑا تھا۔ زنیشا! بجلی کی گرج سے بھی تیز چیختا وہ بھاگتا اس کے پاس پہنچا، مگر اس کے سر سے لگاتار بہتا خون پوری سڑک پر پھیل گیا تھا۔ لو، ہو گیا بدلہ پورا۔ انصاف ہی چاہیے تھا نا اسے۔ ہو گیا سب کچھ برابر۔ اس کی بند ہوتی سانسیں اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی باہوں میں لیتے وہ اس کے چہرے کو تپکنے لگا، مگر وہ بھاری سانسیں لیتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اٹھو زنیشا، تم مجھے اپنی موت کا ذمہ دار نہیں بنا کر جا سکتی۔ اس کے سر سے بہتا خون اس کے کپڑے خون آلودہ کر گیا۔ اسے اپنے کسریتی بازوؤں میں اٹھاتے وہ بھاگتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ ہسپتال چلو جلدی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، اس کا سر اپنی گود میں رکھتے وہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔
گاڑی کی سپیڈ تیز کرو۔ وہ چیخا تھا۔ اس کا ہوش میں نہ آنا یاسین کو تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گہری چوٹ کی وجہ سے اس کا سارا خون بہہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ زد پڑ چکا تھا، وہ مزید پریشانی میں غرق ہو چکا تھا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور نبض چیک کی۔ اسے محسوس ہوا اس کی نبض بہت سلو چل رہی تھی۔ وہ مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ اپنا ہاتھ وہیں پر اس نے غصے سے ونڈو پر دے مارا۔ زنیشا آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تپک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک اعضاء سے تکلیف جھلک رہی تھی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، وہ تو بس اس پر اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ مدھم چلتی دھڑکن سے اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زنیشا پلیز آنکھیں بند نہ کرنا، ہم اسپتال پہنچنے والے ہیں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لہجے میں تسلی تھی، نہ جانے وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ارد گرد بازو پھیلائے اس نے اسے اپنے سینے میں دبوچا تھا۔ اسی وقت وہ کہیں سے بھی یاسین شاد نہیں لگ رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے اسے گود میں اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر اسٹریچر لاؤ جلدی۔ وہاں موجود نرس کو دیکھتے وہ اپنی روبدار آواز میں چلایا۔ اسی وقت اسٹریچر بھی آ چکا تھا اور ڈاکٹر بھی۔ اس نے زنیشا کو بڑے احتیاط سے اسٹریچر پر لٹایا۔ وہاں موجود لوگ سبھی اس کی اجڑی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری وائف کو جلدی سے ٹھیک کر دیں۔ وہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا جو معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو اپنے آپے سے ہی باہر ہو رہا تھا۔ آپ حوصلہ کریں، ہم انہیں بچا لیں گے۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی اور بغیر فارمیلٹیز پورے کی، ڈاکٹر نے اسٹریچر پر نڈھال لیٹی زنیشا کو ICU میں شفٹ کیا تھا۔ کافی زیادہ خون تو بہہ چکا تھا، اسی لیے ڈاکٹر نے جلدی سے علاج شروع کیا۔ آپریشن روم کی نرسز چہرے پر نقاب چڑھائے ہوئے تھی، جس نے ان کی آنکھوں کے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا۔ ICU کے دروازے پر کھڑا وہ کسی مجنوں کی طرح ترسی نگاہوں سے اندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ زور زور سے روئے، مگر آنسوؤں کا ذخیرہ جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا ہو، اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چچا آپ نے زنیشا کو کہیں دیکھا ہے؟ اوپر تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کچن سے باہر نکل کر پہلے تو وہ اوپر گئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر اس نے سارا گھر چھان مارا، مگر اسے زنیشا کہیں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی یاسین۔ پھر اس نے مالی سے پوچھا، جی بی بی جی، وہ یاسین صاحب زنیشا بی بی کو ہسپتال لے کر گئے ہیں، ان کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ واٹ؟ کیا ہوا زنیشا کو، اور کون سے ہسپتال گئے ہیں؟ شوق کی کیفیت میں وہ پوچھ رہی تھی۔ میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جلدی کریں۔ گھر کا ہر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اور بند کچن کی وجہ سے اسے کوئی ہنگامی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اسی وقت اس نے علی کو کال ملائی، سارا معاملہ بتا کر اسے جلدی ہسپتال پہنچنے کو کہا۔ ملازم سے ایڈریس پوچھ کر علی کو وہ سینڈ کر چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایشام کو کال ملائی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا میسیج ایشام کے نمبر پر چھوڑا۔ اشما اور علی دونوں ہی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ICU کے باہر کھڑے وہ سبھی ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یاسین ابھی بھی ICU کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ علی اور اشما بھی اس کے پاس تھے، مگر وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی کوئی اسے جواب دے رہا تھا۔ وہ تو بس ڈاکٹر کا انتظار کرتے دل میں اپنے رب سے منہ گفتگو تھا۔ ICU کا دروازہ کھل کر ڈاکٹر باہر آئے تو یاسین تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے اب؟ یاسین نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ان کا کافی زیادہ خون بہہ چکا ہے، بلڈ کا ارینج تو ہم کر چکے ہیں، مگر کیا ڈاکٹر؟ یاسین نے انہیں بات ادھوری چھوڑتے دیکھ درستگی سے پوچھا۔ پیشنٹ کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، اگر انہیں گھنٹے تک ہوش نہیں آیا تو سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ کر اپنی بات سنا کر خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر کا کالر پکڑتے وہ چلایا۔ اس وقت وہ کسی وحشی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یاسین چھوڑو ڈاکٹر کو۔ علی نے ڈاکٹر کے کالر سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ اسے سنبھالتے اس نے خود ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ یاسین سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا، وہ اس کا غم ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اشما خاموش کھڑی اپنے بھائی کی وحشیانہ حالت کو دیکھ رہی تھی۔ علی وہ میری وجہ سے آج اس حالت میں ہے، وہ اپنے دل کا حال سنانے لگا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کے جو آنسو حلق میں اٹکے تھے وہ روانگی سے بہنے لگے۔ علی سے الگ ہو کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ شخص اپنی پوری زندگی کسی کے لیے نہیں رویا، وہ آج ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ بلک بلک کر روتے وہ ان دونوں کا سکون برباد کر گیا تھا۔ یاسین سنبھال خود کو، حوصلہ رکھ۔ اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھاتے وہ مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، وہ تو اس کا دکھ بھی اپنے سر لینا چاہتا تھا،
اسے یاسین کو اس حالت میں نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا ہے۔ آج ہر کوئی اس کی آواز میں چھپا درد صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کا دل تو ہلکا ہو رہا تھا مگر اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ابل رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے علی؟ کچھ وقت پہلے میں اسے خود مارنا چاہتا تھا، اب اگر وہ اس حالت میں ہے تو مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا۔ علی کچھ کرو، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ کسی امید سے بولا۔ اس کا پاگل پن دیکھ کر علی کا دل کٹ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر مر رہا ہو، جیسے اس کی سانسیں تھم گئی ہوں، جیسے اب اگلی سانس نہیں آئے گی۔ یکدم اسے سانس لینے میں مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا جی الٹ رہا تھا، کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ کانپنے لگا، جیسے اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ یاسین، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟